اس مثال پر غور کیجئے، ماں کی ممتا سے بھی زیادہ بخاری و مسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ماں کی ممتا سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کئی گنا زیادہ۔ اب ماں کی محبت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، مولویوں کے ہزار بولنے کے باوجود بھی جہیز کی پرتھا رکی نہیں، آپ نے جہیز بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیے، آپ نے کانچ کے برتن بھی دیے۔ آپ کی بیٹی سسرال جاتی ہے، آپ کے گھر سے نکلتی ہے، میکے کی طرف سے ملے ہوئے برتنوں کو بہت سنبھال کر رکھتی ہے۔ کانچ کے 2 گلاس وہ رکھے ہوئے تھے، وہ صاف کرنے کے لیے اٹھتی ہے اور ایک ایک برتن کو صاف کرتی ہے۔ اچانک کانچ کا 1 گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ 1 گلاس بچ گیا، ہماری بیٹی کس گلاس کو رکھے گی؟ ایک تو ٹوٹ گیا، چور ہو گیا، اور دوسرا باقی بچا ہے۔ اب ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ جو بچ گیا اس کو تو سنبھال کے رکھ رہی ہے، لیکن جو ٹوٹ گیا زمین پر جلدی پیر بھی نہیں رکھتی، اپنے کسی بچے کو آنے بھی نہیں دیتی۔ نہیں ادھر مت آنا بیٹا، کانچ کہیں پیر میں چپ گئی تو تکلیف دے گی۔ اس کے بعد پھر وہ جھاڑو سے صاف کرتی ہے، ایک ایک تنکا اس کانچ کا اٹھاتی ہے اور پھر وہ ڈسٹبن میں کوڑے دان میں اس کو پھینک دیتی ہے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب یہ کانچ کا گلاس میرے کسی کام کا نہیں ہے، جو ٹوٹ گیا ہے اس کو باہر پھینک دیتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اب اس مثال پر غور کیجئے کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی عمر 15 16 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ایک بچہ محنت کرتا ہے، ایک بچہ کما کے لاتا ہے، ایک بچہ مزدوری کر کے لاتا ہے، وہ اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا پالن پوشن کر رہا ہے، اپنی ماں کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا بیٹا ہاتھوں سے کوڑی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، زبان سے گونگا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، پیروں سے لنگڑا ہو چکا ہے، وہ پیشاب و پائخانہ بھی اسی بستر پہ کرتا ہے، وہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ باتھ روم نہیں جا سکتا، وہ اپنی غلاظت اور گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ماں کا بیٹا ہے۔ ایک بیٹا کام کا ہے، دوسرا بیٹا ماں پر بوجھ بنا ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج ان دونوں بچوں میں سے ماں کو سب سے زیادہ پیار کس بچے سے ہوگا؟ ہماری بیٹی نے اس گلاس کو تو پھینک دیا جو اس کے کام کا نہیں رہا، لیکن یہ ماں اس بچے کو کیا نکال دے گی اپنے گھر سے؟ کیا باہر پھینک دے گی اپنے گھر سے؟ کہے گی کہ تو میرے اوپر بوجھ بن گیا ہے، نکل میرے گھر سے، تو کسی کام کا نہیں رہا۔ کیا اس کو اناتھ آشرم میں ڈال دے گی؟ نہیں، یہ آپ کی غلط خیالی ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گھر سے نکال دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی بنسبت اس کے جو صحیح و سالم ہے، جو کما کر لاتا ہے اور کھلاتا ہے، اس سے زیادہ اس بچے سے محبت کرے گی۔ اب روٹی کا لقمہ وہ اس بچے کو نہیں کھلائے گی جو اس کے لیے کما رہا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنے اپاہج بچے کو کھلائے گی۔ اس کی شرمگاہ نہیں دیکھے گی جو بچہ کما کے لا رہا ہے، بلکہ اس کی شرمگاہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، یہ ماں ہے اپنے ہاتھ سے پال پوش کر بڑا کیا ہے، اس کی غلاظت اور گندگی کو صاف بھی کرے گی۔ ماں کی ممتا یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ہم اس لنگڑے لولے اور اپاہج بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیں، بلکہ اس ماں کو صحیح سلامت بچے سے زیادہ اس اپاہج اور لنگڑے لولے بچے سے پیار ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو، جب ماں کی محبت اس لنگڑے لولے اور اپاہج بچے سے اس حد تک ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کو ماں کی ممتا سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آیا گناہگار اس گناہگار بندے سے پیار آتا ہے اللہ کو جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے, بخشش مانگتا ہے, اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار بندے سے ماں کی ممتا سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی آتی ہے, محبت و دیا آتی ہے اس بندے پر اور اس کو معاف کر دیتا ہے, بشرط یہ کہ وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہو, وہ اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر رہا ہو, اس کے دل میں توبہ کرنے کے بعد نیک کام کرنے کا عزم مصمم ہو تو اللہ رب العالمین اس گناہگار بندے کو معاف کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بسر دیا مانا جو وید میں آیا ہے, رگ وید میں, وہی قرآن کہہ رہا ہے اور بہت اسپشٹ شبدوں میں کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے. پشٹی کر رہا ہے قرآن, باوجود اس کے کہ دیوی دیوتاؤں کے بہت لمبی لسٹ ہے, لیکن اس کے باوجود توحید آج بھی بھری پڑی ہے, توحید آج بھی بھری پڑی ہے. ایک اور منتر پر غور کیجئے, نئی سوپتھرائے اسمان, یہ رگ وید کا تیسرا منتر ہے, لائن سے ہے, لائن سے, نئے سوپتھرائے اسمان, نیا, نئے اس میں فائل ہے سنسکرت کے اندر, ناؤ کو پار لگانے والے, ناؤ کو پار لگانے والے. جب کوئی آدمی کسی مصیبت سے نکل جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, میری نیا پار ہو گئی, میری کشتی بھنور سے نکل گئی, میں کامیاب ہو گیا. تو نئے یہ اس میں فائل ہے, ہائے ناؤ کو پار لگانے والے یعنی ہے مصیبتوں کو دور کرنے والے, ہے انسانوں کو منشیوں کو کامیاب کرنے والے, یعنی ہے اللہ, ہے مصیبتوں میں کام آنے والے. سوپتھرائے اسمان, سو سندر, پتھ راستہ, آسمان چلا ہمارے لابھ ہمارے فائدے کے لیے, ہے اللہ, ہے ناؤ کو پار لگانے والے, ہے مصیبتوں کو دور کرنے والے. سوپتھرائے اسمان, ہم کو ہمارے لابھ کے لیے, ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سندر راستے پہ چلا, سندر راستے پہ, سچے راستے پہ, سندر پتھ راستہ, سوپتھا اچھے راستے پہ چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو. میں سمجھتا ہوں رگ وید کا یہ منتر بھی, اس منتر کی بھی پشٹی قرآن کرتا ہے, تصدیق قرآن کر رہا ہے, اور قرآن نے اسی منتر کی پشٹی کی کہ ہاں یہ منتر جو تمہاری کتاب میں آیا ہے ہم اس کی پشٹی اور تصدیق کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, اے اللہ ہم کو حق راستے پہ چلا, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی پریرنا دے, ہم کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے, اور سچے راستے پہ چلنے کے لیے تو ہماری مدد بھی فرما. میرے بھائیوں, ان منتروں سے ہمیں کیا لگتا ہے, نئے ہے ایشور, ہے پربھو, ہے اللہ, مجھے ستیہ مارگ پہ چلا, سیدھے راستے پہ چلا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی اگر دعا, پرارتھنا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور دامن پھیلانا بتایا جا رہا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے تم اپنے دامن کو پھیلاؤ اور ایک اللہ سے مانگو. یہاں تک کہ راستہ بھی اگر مانگنا ہے, سچا راستہ, ستیہ مارگ, تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگو, وہی ہے جو تمہیں سچے راستے پہ چلائے گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول بہت ہی شارٹ کٹ میں بتائیے, بہت دور سے آیا ہوں, لمبا سفر کرنا ہے, کچھ مختصر نصیحت کر دیجئے. اللہ کے نبی نے بہت مختصر نصیحت کی اور کیا فرمایا, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب سوال کر تو ایک اللہ سے, جب کوئسچن کر تو ایک اللہ سے, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد طلب کر تو ایک اللہ سے. بس جاؤ,
مولانا جرجیز کی طرح 2, 2.5, 3 گھنٹے کی تقریر نہیں لمبی چوڑی، ہو گئی نصیحت، ایک نصیحت کافی ہے تمہارے لیے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو ایک اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو ایک اللہ سے بس. ایک اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر جوتے کا تسمہ تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو. اس کا کوشچن، اس کا سوال، اس کا پرشن بھی اگر کرنا ہے تو ایک اللہ سے کرو. لیجیے کتنے واضح شبدوں میں توحید کو بیان کر دیا گیا ہے. سب کا مول منتر یہی تھا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی وہ بتا رہی ہے ہمیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اناؤنسمنٹ کر دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچیت کر دو لوگوں کو، ہوشیار کر دو لوگوں کو، اعلان کر دو لوگوں میں، کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والو، آسمانی کتابوں کے مطابق چلنے والو، آسمانی کتابوں پر عمل گرہن کرنے والو، اس پر عمل کرنے والو، یعنی اے یہود و نصارہ، اے داؤدیو، اے زبوریو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، یا اہل الکتابی تعالو الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے ہمارا بھی کلمہ ہے. اسی لیے مول منتر کبھی نہیں بدلا گیا. جب نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. جب موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. جب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے دیکھا ہے پیغمبروں کے آنے کے بعد کلمے کے دوسرے جز میں چینجنگ ہو رہی ہے لیکن مول منتر نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلا کلمہ نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلی لائن میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، مول منتر میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہر ایک کا کلمہ تھا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک ہی چلا رہا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا یوگ نہیں، صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کیوں لڑتے ہو، کیوں اپنے اپنے دھرم کھڑے کر لیے ہیں. ایشور یہ دھرم تو ایک تھا، جس طرح اللہ نے ہوا بنائی تو وہ ہوا سب کے لیے ہے، آسمان سے بارش برسائی تو وہ بارش سب کے لیے ہے، سورج میں روشنی پیدا کی تو وہ روشنی سب کے لیے ہے، چاند کے اندر روشنی رکھی تو وہ سب کے لیے ہے. جیسے اللہ کی ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے، چاند کی روشنی سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک ہی دھرم ہے اور وہ سب کے لیے ہے. وہی دھرم اسلام ہے، وہی سناتن دھرم ہے، وہی شاشوت دھرم ہے، آسمان سے زمین تک سرکشت محفوظ حفاظت کے ساتھ آنے والا دھرم وہی ہے. جو شاشوت کہہ لو، سناتن کہہ لو، سلامتی والا، یا اسلام کہہ لو شانتی و سلامتی والا، میرے بھائی وہ ایک ہی دھرم ہے. تو کیوں لڑ رہے ہو؟ اپنے اپنے دھرموں پر الگ الگ کھڑے کیوں کیے ہیں؟ آؤ ہم تمہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ملانے کی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو برابر ہے، تم بھی وہی پڑھتے ہو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. اور دوسری چیز وہ اور سمانتا کس میں ہے اور برابری کس میں ہے؟ اس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ
وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کی بھکتی نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھکتی نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اس کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، کیا؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجھی نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک چیز ہمارے اور تمہارے درمیان اور ہے جو برابر ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی، ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہیں بنائے گا، بعض کو اپنا پالنہار نہیں بنائے گا، ہم سب ایک ہی رب کو اپنا پالنہار سمجھیں گے، ایک ہی کو کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اتنا اسپشٹ شبدوں میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔